الحمدللہ نحمد صلی علی آج ہم سورہ کوثر پڑھیں گے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے سورہ کوثر ہم نے پڑھی ہے۔ کوثر عربی میں خیر کثیر کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا ایک شان نزول ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو بہت سو نے قبول کی، بہت سو نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پیدا ہو گئے۔ عرب میں نرینہ اولاد کو ایک بہت بڑا تحفہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ کے بیٹے پیدا ہوئے قاسم اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس پہ جو ہے نا مشرکین مکہ نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ تو ابتر ہے معاذ اللہ، یعنی ان کی تو نسل ہی ختم ہو رہی ہے، ان کا تو اثر ہی ختم ہو جائے گا، اور جو دین یہ لے کر آئے ہیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ دین ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹے جو ہے وہ قائم مقام بنتا ہے اور وہ اسی ویژن کو لے کے آگے چلتا ہے۔ تو ان کو یہاں ویسے بھی لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں مکہ میں، اور ان کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، یعنی نرینہ اولاد بھی نہیں ہے، کیونکہ نسل تو نرینہ اولاد سے چلتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ ابتر ہے معاذ اللہ، ابتر کا معنی ان کا نام و نشان ختم ہونے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ کو یہ طعنے سن کے غم ہوتا تھا، انسان کو بہرحال ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں۔ عاص ابن وائل ایک بہت اسلام دشمن تھا، عرب کا سردار تھا، اس نے یہ پروپیگنڈا بہت، تو اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ خیر کثیر سے مراد آپ کو جو ہم نے اسلام دیا ہے وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ اگر آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں بھی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو جو دین دے دیا، اس کی دینی دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ خیر کثیر کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے آپ کو حوض کوثر دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے تو یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو ایک نہر آپ کے اختیار میں دی ہوگی جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو جس کو اتنی بڑی نہر ملی ہو، اتنا اس کو عزت مل رہی ہو آخرت میں، تو اس کو ایسی شخصیت کو کہ اگر نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو وہ یہ غم کوئی غم نہیں ہوتا۔ تو یہ دو خوشخبریاں دی گئیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب چونکہ اللہ نے ایک نعمت کی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر بھی شکر واجب ہے۔ وہ شکر کیا ہے؟ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر اور قربانی کی۔ دو کام آپ کریں گے، نماز اور قربانی، تو اس کا صلہ اللہ آپ کو کیا عطا فرمائے گا؟ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے، تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ دین پر مضبوطی سے قائم رہیے، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ تو ان کے جسمانی بیٹے تو ہوں گے، روحانی اولاد نہیں ہوگی ان کے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے درجنوں بچے ہو کے بھی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ باپ دیکھیں عرب کے بہت اولاد ہوا کرتی تھی، لیکن آج ان عرب کے سرداروں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ نہ ابو جہل کو پوچھا جاتا ہے، نہ ابو لہب کو، نہ عاص بن وائل کو۔ تاریخ میں ان کا تذکرہ ایک برے عنوان سے، برے نام سے کیا جاتا ہے، کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں۔ حتیٰ کہ ان کی اولادیں بھی آگے جا کے مسلمان ہو گئیں، انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کا ذکر چھوڑ دیا۔ تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اچھا، اب اس میں جو کچھ علمی باتیں ہیں، نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی پر کوئی انعام کیا ہو، احسان کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا تم شکر ادا کرو۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں خطاب کیا گیا کہ ہم نے آپ کو جب کوثر عطا کی ہے تو آپ اللہ کے بندے ہیں، لہذا آپ پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا واجب۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمیشہ سے وہی ہوگا جو اس صورت میں، ایک نماز اور ایک قربانی۔ نماز ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیبل ہے جسمانی عبادت کا، اور قربانی لیبل ہے مالی عبادت، کیونکہ جب آپ جانور، عرب میں اونٹ جو ہے نا یہ بہت قیمتی مال تھا، تو اتنے قیمتی مال کو کاٹ دینا یہ بہت بڑی قربانی سمجھی جاتی۔ تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جسم کو بھی کھپانا ہے جیسے کہ نماز میں کھپایا جاتا ہے، اور اپنے مال کو بھی قربان کرنا ہے جیسے کہ قربانی میں کیا جاتا ہے۔ تو مراد صرف نماز اور قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لیبل ہے، اور قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کرتا ہے، مثالوں سے پورا ایک جو ہے نا لا بیان کرتا ہے، قانون بیان کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ شکر کا دو طریقے ہیں، ایک جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت۔ مال بھی خرچ کرنا ہے اور جو ہے جسمانی عبادت بھی۔ اب تمام جسمانی عبادتیں اس میں آ گئیں، کیونکہ نماز سب سے اہم ہے اس لیے اللہ نے اس کو ذکر کیا، اس میں روزہ بھی آ گیا، اس میں حج بھی آ گیا، اور اس میں جو کچھ بھی ہم اللہ کے لیے اپنے جسم کو کھپاتے ہیں سب کچھ آ گیا۔ اور مال میں تمام مالی عبادتیں آ گئی، زکوٰۃ بھی آ گیا، فطرانہ بھی آ گیا،
اور اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا، یعنی ہر وہ عبادت جس میں قربانی کا عنصر ہو. تو قربانی یعنی مالی قربانی کا عنصر. تو مالی قربانی جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے بھی حاصل ہوتی ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا اور ضرورت مند کو قرضہ دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. تو یہ بھی اس سورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ تو دوسری بات ہوئی. اور تیسرا جو سبق ہمیں اس سورت سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ اللہ کے حکام کو فالو کرتے ہیں تو روحانی نسل بہرحال آپ کی، اور اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو بھولتی ہے. جیسے کہ اولادیں تو ملی مشرکین مکہ کو مگر کوئی ان کو یاد نہیں رکھتا. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینداروں میں یہ چیز نظر آتی ہے، ان کی اولادیں والدین کے مرنے کے بعد موت تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، موت تک صدقہ خیرات کرتی رہتی ہیں. پھر آگے نسلیں پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. لیکن جو زیادہ نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ اپنی اولادوں پہ بڑا خرچ کرتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو اولادیں چند دنوں میں ان کو بھول. جتنا دین سکھایا ہوگا آپ کی اولاد آپ کو اتنا ہی یاد رکھے گی. احتساب کاروبار کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کام کے لیے، اور اپنے مکان کے لیے بھی. اپنا مکان بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، میرا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، تم مجھ سے وظیفے مانگ رہے ہو. کرائے پہ رہو، مزے اڑاؤ، اور کیا. اپنا مکان تو بے وقوف لوگ بناتے ہیں. بہت پیسہ دے دیا اللہ نے اضافی تو پھر بنا لو، ادھر ادھر ضائع ہو جائے گا، چلو اپنا مکان بنا لو. ورنہ مکان بے وقوف لوگوں کا کام ہے یار. مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے مکان کی، کیونکہ میرے تو بچے بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے اور گھر بھی. مجھے ضرورت نہیں، مسافر خانہ ہے یار. آپ کہہ سکتے ہو بچے کہاں جائیں گے، پھر آپ مر گئے تو یہ تو کرایہ کون تمہارا باپ دے گا. یہ کراچی میں تو ہر بات میں باپ کو لے جاتے ہیں بیچ میں. تو بھائی اللہ نے اضافی پیسہ دیا تو کوئی پراپرٹی بنا کے چھوڑ جاؤ، وہ بیچ کے کر لیں گے کچھ. مگر کرائے پہ رہنے کا جو مزہ ہے وہ اپنے مکان میں مزہ نہیں ہے. کرائے میں رہنے کا مزہ ہے کہ واٹ لگاؤ اس کے مکان کی. حقیقت ہے اپنے مکان کا نلکا بھی ٹوٹتا ہے نا، غم ہوتا ہے. مالک مکان نے کروڑوں روپے لگا کے گھر بنایا، تم تھوڑا سا کرایہ دے کے اس میں انجوائے کرو. کئی سال کرایہ دیتے رہو گے، اس کے کروڑوں روپے پورے نہیں ہوں گے اور تمہاری ایج پوری ہو جائے گی اور تم قبر میں چلے جاؤ گے. پھر تم بولو گے خام خامے میں نے کروڑوں روپے لگا کے اپنا ذاتی مکان میں خرچ کیا، مجھے کیا پتا تھا اتنے تھوڑے سے دن رہنا ہے. تو ہم تو جب بھی گھر میں جاتے ہیں ہم یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں کل صبح اٹھیں گے نہ اٹھیں. کیا خیال ہے بھائی، زندہ رہیں گے نہ رہیں. ابے ان دیواروں سے کیا دل لگانا ہے یار، کیا دل لگانا ہے اینٹوں سے. میری اینٹ ہے، میری ٹائل ہے، بھاڑ میں جائے تیری اینٹ. زندگی ہے کتنی تھوڑی، بہت زیادہ جی لیے 80 سال نکال لیں گے. بول تو پراٹھے جس اسپیڈ سے ہم کھا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا میں 80 سال تک رہوں گا. صحیح ہے نا. ہم کہتے ہیں پراٹھے کھا کے مر جانا، یہ بغیر پراٹھوں کے 80 سال تک زندہ رہنے سے بہتر ہے. اللہ بچائے. ویسے جب مرنے لگتا ہے پھر آدمی یہ نہیں سوچتا، پھر کہتا ہے یار خیر. وہ ایک آدمی کہتا تھا اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے. بار بار کہتا تھا تو کوئی درخت پہ چڑھ کے کسی نے رسی پھینک دی اور یہ اس نے رسی دیکھی دعا مانگ رہے ہیں اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے. تو جب پھندا دیکھا نا اس نے کہا یہ کیا ہے. اوپر سے آواز آئی اے میرے بندے میں اللہ ہوں، میں نے تیری دعا سن لی ہے، تو یہ پھندا گلے میں ڈال، میں کھینچ لوں گا اوپر تجھے. تو کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. تو بہرحال زندگی کا کوئی بھروسہ ہے. بہت جی لی 80 سال جی لیں گے تو 80 میں کتنا ٹائم رہ گیا. ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے اور وہ بھی بہت ہی مشکل ہے. اگلے سال کا بھروسہ نہیں ہے یار. تو کیا میرا مکان، میری گاڑی، میری سے بیوی ہونی چاہیے آدمی. اس میں آدمی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں یہ باتیں نہ کرے. باقی مکان مالک کا ہو، رہے گا کون؟ ہم رہیں. یہ تو فائدہ ہے نا. پیسہ اس کمبخت نے لگایا، بے وقوف نے. رہ کون رہا ہے؟ مزے آپ اڑا رہے ہو. صحیح ہے نا. اور کرایہ دار دیکھو مالک مکان کے گھر کی جو واٹ لگاتے ہیں اس کا اپنا مزہ لگانی نہیں چاہیے لیکن وہ ساری ریپیئرنگ وہ کر رہا ہوتا ہے آخر میں. اور پھر لوگ کہتے ہیں وہ نکال دے گا تو کہاں جائیں گے. کوئی بات نہیں، اگلی گلی میں چلے جاؤ. وہ بھی مسافر خانہ، یہ والی گلی، وہ والی بھی، وہاں سے بھی لاش اٹھے گی ایک دن جنازہ، وہاں سے بھی. بلکہ کرائے کے گھر میں اور آسانی ہے کہ جہاں چاہو رہو. اب دیکھو میرے پاس آپشن ہے میں لاہور میں جا کے رہوں کہ میں فیصل آباد میں جا کے رہوں کہ میں اسلام آباد میں جا کے رہوں. میرے پاس آپشن ہے. جن کا ذاتی گھر ہے ان کو تو بیچنے میں اتنا ٹائم لگے گا. ہم نے ادھر نوٹس دیا بھائی ہم جا رہے ہیں اور پتلی گلی سے نکل لو. مسافر خانے چلتے پھرتے ہی مر جاؤ گے بھائی. تو کہیں بھی ہمارا اسٹے نہیں ہے. یہ رہنے کی جگہ بے وقوفوں کے رہنے کی جگہ ہے. جو دنیا کا پرلے درجے کا انٹرنیشنل بے وقوف ہے، گدھا ہے، وہ اس دنیا کو سمجھتا ہے کہ رہنے کی جگہ جس میں تھوڑی سی سینس ہے نا، پی کے نہیں آیا ہے، اس کو پتا ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ بے وقوف اور گدھے ہیں جو ان اینٹوں سے دل لگاتے ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں بہت پیسہ ہے تو بنا لو. ایسا نہ ہو جن کا بنا ہوا گھر ہے وہ پھر کہیں کہ ہمیں بیوقوف کہہ دیا مفتی صاحب نے
ان کے بارے میں میں تعویل کرتا ہوں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ انہوں نے کھا بھی لیا, پی بھی لیا, شادیاں بھی ہو گئیں, بچے بھی ہو گئے, اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, انہوں نے کہا چلو گھر بنا لیتے ہیں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے کام آ جائے گا پراپرٹی. حدیث میں یہ ترغیب ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا, نہیں دیا تو ٹینشن نہ لو, اللہ پہ توکل کرو, اللہ نے آپ کو کھلایا, بچوں کو بھی کھلائے گا. لیکن صحیح احادیث ہیں, اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پھر حدیث میں ترغیب ہے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ, بچوں کو لاوارث مت کرو. تو کچھ اتنا تھوڑا بہت بچا لیں بچوں کے لیے. اس کا طریقہ ہے پلاٹ لے کے ڈال دیں, سمجھتے ہو, پلاٹ لے کے ڈال دیں, اس کی قیمت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے. جب آپ مریں گے تو وہ بہت اوپر جا چکا ہوگا, بچوں کے کام آ جائے گا. تو ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے رل رہے ہوتے ہیں, پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہوتی ان کے پاس. تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر بچوں کے لیے کچھ آپ کو بنا کے جانا پڑے گا, سمجھتے ہو. تو اس نیت سے کوئی کر لے تو ٹھیک ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آئی تھی, یہ سوال پوچھا کیا تھا, ہم نکل کدھر کو لیے. کاروبار کا وظیفہ, مکان کا وظیفہ تو میں نہیں بتاؤں گا, ذاتی مکان ضرورت ہی نہیں ہے. کیا کاروبار کے لیے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے جاگنگ کرو, پہلے تو فجر کی نماز پڑھو, پھر جاگنگ کرو, پھر پٹھان روٹے کے 2 پراٹھے کھاؤ. اس سے آپ کو ملے گی موٹیویشن. جب کاکڑ دن نہ ہو جائے گا, کاکڑ دن نہ سمجھتے ہو, نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں, پرانے بور ہو جائیں گے. دیکھو قوالی جب شروع ہوتی تھی نا, شروع میں آرام آرام سے چلتا ہے, قوالی میں آرام آرام سے چلتا ہے نا, ایک ہی سر میں ہوتے ہوتے پھر کاکڑ دن ایک دم جوش میں آتا ہے. تو کاکڑ دن کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دم ہٹو بچوں کام ہو جائے اور ایک دم طبیعت میں جوش آ جائے. تو صبح فجر کی نماز پڑھو, پھر اس کے بعد کرو طبیعت سے جاگنگ, خوب پسینہ نکالو, پراٹھے نہیں کھاؤ, جو مرضی کھانا ہے کھا لو. اس تو ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, کاکڑ دن, آپ کی اسپیڈ بڑھ جائے گی. پھر آپ پلاننگ کرو میں نے کرنا کیا ہے, اور تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگ لو کہ اللہ مجھے رزق دے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں حل میں مسترزقن ارزق لا, کوئی ہے روزی طلب کرنے والا, میں اس کو روزی دوں. تو وظیفوں میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اس وقت 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا مانگ لو, روزی مانگ لو. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, میں کسی کو بتاتا ہوں نا, تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے روزی مانگ لے. وہ تہجد میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے, اس کے بعد پھر سوتا ہے, 1 بجے اٹھتا ہے. پھر وہ تو اللہ کیا کہے گا, مانگ تو روزی رہا ہے, کام سارے نحوست والے کر رہا ہے. روزی کو دھکا دینے والی بات ہے نا. جو 1 بجے سو کے اٹھے گا, اور کراچی میں 2 بجے کسی کو فون کرتا ہوں, کہتے ہیں میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں, دوپہر 2 بجے میں کیا کر کے آ رہا ہوں, ناشتہ کر کے آ رہا ہوں. تو کاروبار گیا کہاں, تل لینے. آپ کہہ سکتے ہو کہ میں فجر کے بعد جاگنگ کر کے رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا, پھر فجر کے بعد جاگنگ کروں گا, پھر آپ کے مشورے پر 2 پراٹھے کھاؤں گا. اور کاکڑ دن 2 پراٹھے, یہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں, مزہ آتا ہے کہنے میں یار, پتہ نہیں کیوں پراٹھے میں. باقی آپ جو مرضی کھاؤ, پراٹھے تو نقصان دیتے ہیں, لیکن جو مرضی کھاؤ. اس کے بعد پھر میں جب یہ سارے کام کروں گا, میں دکان جاؤں گا تو میرے علاوہ کوئی بندہ شاپ پہ ہوگا ہی نہیں. تو کاروبار کیسے چلے گا صبح صبح. صحیح حدیث ہے بورک لامتی فی بکورہا, اللہ نے میری امت میں صبح کے وقتوں میں برکت. یہ میری بھی روٹین خراب ہوئی ہوئی ہے, میری اپنی روٹین بھی خراب چل رہی ہے کراچی کی وجہ سے, لیکن اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو صبح حدیث میں آتا ہے اللہ نے برکت رکھی ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہم جب صبح دکان پہ بیٹھیں گے تو ہمارے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا, تو کسٹمر ہوگا ہی نہیں, تو کاروبار چلے گا کہاں سے. تو بھائی صبح اٹھنے کا مطلب ضروری نہیں کہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں. صبح آپ کاروبار کی پلاننگ کرنا شروع کر دیں بیٹھ کے. آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں کہ یار کیا چیز پروڈکٹ مارکیٹ میں چل رہی ہے جو سستی اٹھا کے مہنگی بیچ سکتا ہوں. کاروبار کا مطلب دکان میں بیٹھنا تھوڑی ہوتا ہے, پلاننگ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا. تو کیا ہو گیا, تو صبح آپ بیٹھو, جب جاگنگ کر کے پراٹھے کھاؤ, چائے شاید نہیں پی لو تو بھی غلط ہے, لیکن پی رہے ہیں تو کیا کریں. تو جب آپ بیٹھ گئے تو اس کے بعد پھر آپ کیا کرو, پلاننگ کرو. پلاننگ کیسے کرو, ایک ڈائری لو اور پین لو. دیکھو یہ انسان کی نیچر ہے, میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. موبائل کی ڈائری میں جب آپ پلاننگ کرتے ہو آپ کا دماغ نہیں چلتا. یہ کچھ قدرت کی طرف سے یہ ہے. دماغ انسان کا جب ہی چلتا ہے جب اس کے ہاتھ میں قلم ہو. اٹھائیے نا, قرآن میں بلا وجہ نہیں اٹھا لی. میں نے دیکھا ہے کہ میں اگر کمپیوٹر پہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں نا, کوئی دماغ جیسے کتاب لکھنی ہے, کوئی مضمون لکھنا ہے, زیادہ دماغ نہیں چلتا کمپوزنگ میں. ادھر آپ نے پین اٹھایا اور ڈائری اٹھا کے لکھنا شروع کیا, دماغ چلنا شروع, پھر اس کو بے شک کمپوز کرا لو بعد میں. تو آپ پین اٹھاؤ, ڈائری اٹھاؤ اور لکھو کہ یار میں نے کاروبار کرنا کیا ہے. ہو سکتا ہے 6 ہفتے تک آپ سوچتے ہی رہو اور آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے. تو پھر آپ یہ سوچو کہ میں اپنی سمجھ میں لانے کے لیے کیا کرنا ہے پہلے میں نے, کہ میری سمجھ میں کچھ آئے. تو آپ یہ جملہ لکھو گے سوچ بچار کے کہ یار اس کے ماہرین سے میں نے مشورہ لیا. سمجھتے ہو, میں نے کیا کرنا ہے, کباڑ کا کام ہے آپ کا, تو کباڑ کے ماہرین سے کیا کرنا ہے,
مشورہ لینا ہے، وہ مشورہ دیں گے نہیں آپ کو. پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بزنس آتا ہے تو مشورہ دے گا نہیں، دے گا تو غلط مشورہ دے گا. جب آپ اس کے پاس جاؤ گے کہ کاروبار چل ہی نہیں رہا، رو رہے ہیں یار ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، حالانکہ کروڑوں روپے کما رہا ہوگا، اس کو یہ ہوگا کہ یہ بھی نہ شروع کر دے کہیں. تو پھر آپ نے یہ لائن کا اضافہ کرنا ہے کہ مشورہ نہیں لینا، اس کو کاروبار کرتے ہوئے میں نے دیکھنا ہے. تو شیر شاہ مارکیٹ میں جاؤ، دیکھو کباڑ والے کیا خریدنے ہیں، یہ سارا سروے کرنا ہے میں نے. یہ سب چیزیں ڈائری میں، جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ سمجھ میں کیسے آئے گی اس کے لیے الفاظ لکھو. سمجھتے ہو؟ اس سے انشاءاللہ وہ جو آپ نے تہجد میں دعا مانگی تھی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. تمہارا باپ بھی کرو. پاکستان میں جس کو کاروبار نہیں کر رہا نا وہ دنیا کا بہت بڑا بے وقوف ہے. یہاں گورے آ کے کر رہے ہیں کاروبار. ایک گورا کراچی میں ہے، اس کا کبھی میں انٹرویو لوں گا انشاءاللہ، مسلمان ہوا ہے وہ. اس نے کہا ہے کہ کراچی جس کی آبادی کتنے کروڑ ہو گئی، 2.5-3 کروڑ، وہ تو گورنمنٹ غلط وہ بتاتی ہے، زیادہ آبادی ہے. 1-8 کروڑ تو ہمارے گھر کے افراد ہوں گے. تو اتنی آبادی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کراچی کی جو آبادی کو کاؤنٹ کیا، میرے بچے نکال کے کاؤنٹ کیے ہیں ان لوگوں نے، مجھے ایسا لگتا ہے. تو اتنی بڑی آبادی میں تو بھی اگر کسی کا بزنس، یورپ تو ترستا ہے ایسی آبادی کے لیے، سمجھتے ہو؟ گورے ترستے ہیں یار ہمیں ایسا کراؤڈ ملے کہیں ہم بزنس کریں. یہاں گورے آ کے کروڑ پتی بن گئے ہیں کراچی میں. تو کراچی میں اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے اس کا مطلب وہ کاروبار کے علاوہ دنیا کا کوئی اور کام کر لے، وہ پھر کہیں بھی نہیں چل سکتا. میں نے صدر میں دیکھا گرمیوں میں ایک آدمی کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے ٹھنڈے پانی کا، لاکھوں روپے کماتا ہے اس سے، کیونکہ صدر میں پانی چاہیے ہر آدمی کو. وہ کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے، پلا رہا ہے، لے بھی پی لے، سارا دن 5 روپے کا پتہ نہیں 10 روپے کا گلاس بیچ کے اسی سے ٹھیک ٹھاک. گنے کے رس والوں نے پراپرٹیاں خرید لی ہیں یہاں پہ، گٹکے والے بحریہ ٹاؤن میں گھر لے رہے ہیں. جب آبادی زیادہ ہوتی ہے تو بزنس چھانگا مانگا کے جنگلات میں تھوڑی ہوگا، بزنس تو یہی ہوگا. سبزی منڈی میں جا کے دیکھو کیسے کروڑ پتی، ٹماٹر بیچ کے ارب پتی بن گئے ہیں. تو کراچی میں تو آپ نے مائنڈ استعمال کرنا ہے، کھوپڑی استعمال کرنی ہے تو کھوپڑی بھی استعمال کرو، اور رات کو بیٹھ کے تہجد میں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو. صبح دوڑو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صبح دوڑے نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ سستی میں پڑے ہی رہو گے. شیر شاہ کون جائے کباڑ میں جا کے، اور اگر گئے تو کمر میں درد، گھٹنے میں درد. اور اس نے کہا کہ یار یہ ذرا اسٹیل تھوڑی سی اٹھائی، اور جس زاویے سے اٹھائی قیامت تک کے لیے ویسے ہی ہو گئے. ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا، کہہ رہے میں حج کرنے کے لیے گیا، ان کی عمر 50 سے اوپر تھی، سچا واقعہ ہے. کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا تو پہلے چکر میں رمل کرنا پڑتا ہے نا تھوڑا اکڑ کے، کہہ رہے میں نے یوں کیا تو میں یوں ہی ہو گیا، کیونکہ عادت ہی نہیں تھی ورزش کرنے کی، چلنے پھرنے کی. کون سی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اللہ یاد دلاتی ہے؟ وہ عبادت ہے، دعا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آج دعاؤں میں زیادہ زور نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. بھائی کچھ نہ کچھ وقت نکال کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں. آج ہم لوگوں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی. جب انسان اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اگر توجہ سے دعا مانگے. دعا ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ اور بندے کا جتنا مضبوط کنیکشن بناتی ہے اتنا کنیکشن دنیا کی کوئی اور عبادت نہیں بناتی. ہمیں شیطان ورغلاتا ہے کہ اس سے مل کیا رہا ہے، تو نظر تو کچھ بھی نہیں آتا، ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، وہ بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط نہیں ہونے دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل. دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے اس کا مطلب قبول ہو رہی ہیں. فوکس تو اس کو کرو کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوں اور وہ خالی ہاتھ واپس کرتا ہوگا. تو آج دعاؤں میں جان ختم ہو گئی. دعائیں مانگنا، یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا. جب انسان اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی قربانی دیتا ہے، اللہ کا نام قرآن میں ہے شکور، قدردان. شکور کسے کہتے ہیں؟ قدردان. آپ تھوڑا کرو وہ اس کی قدر بہت زیادہ کرے. کچھ لوگ ناقدرے ہوتے ہیں نا، آپ کچھ بھی کر لیں ان کے لیے کہتے ہیں نا ناقدرہ ہے، میری بات کو ویلیو ہی نہیں دیتا، میرے احسان کو ویلیو ہی نہیں دیتا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے. کیوں؟ آپ نے سارا دن اللہ کے لیے ایک قربانی دی. یہ بڑی بات ہے. آپ کی نظر میں شاید اس کی ویلیو نہ ہو، اللہ کی نظر میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ میرا بندہ نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور اس نے سارا دن میرے لیے کھانا پینا. اتنا ایسے نہ پکڑیں کہ مکھی سے زیادہ آپ تنگ کرنا شروع، بس بھاگ گئی. تو نام ہی کافی ہے.
تو کیا بات چلی تھی یار؟ دعا کے لیے یہاں، ہاں افطار کی بات کر رہا تھا. تو ہم اس کو شاید ہلکا سمجھتے ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ ہلکا عمل نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، مجھے مانتے ہیں. اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو کوئی کسی کے کہنے پر کھانا پینا، آج کل تو لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پہ نہیں چھوڑ رہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو نقصان دے گا کھانا پینا، آپ ڈائٹنگ کرو، مت کھاؤ، پھر بھی کھا رہے ہیں لوگ کہ مر جائیں لیکن کھانا نہ چھوڑیں. کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہم سے کھانا پینا چھڑوا دیتے ہیں، توفیق دے دیتے ہیں. میرے اور آپ کے دل میں شاید قدر نہ ہو، لیکن اللہ تو قدردان ہے، وہ اس عمل کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. تضرع کا وقت ہے، عاجزی کا وقت ہے، تو دعائیں خوب کثرت سے کیا کریں. دعاؤں میں عاجزی، گڑ گڑانا، لجاجت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رو کے مانگو، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو رونے جیسی. ہمارے نبی نے ہمیں، کیونکہ اللہ کے سفیر ہیں نا، اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کر دی. غیر مسلم کے پاس نہ مانگنے کا طریقہ ہے، کس سے مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا، کیا مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا. کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے، کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا مانگنا کس سے، کیسے مانگنا ہے. کوئی یوں مانگ رہا ہے، کوئی کسی اور اسٹائل سے مانگ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا. کون سے ٹائم پہ مانگنا ہے جس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے، یہ بھی نہیں پتا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا مانگنا کیا ہے، یہ بھی بتایا کس ٹائم پہ مانگنے کی فضیلت زیادہ ہے، اور یہ بھی بتایا مانگنا کیسے ہے، دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، ظاہر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. تو سب سے زیادہ دیکھو، اللہ سے محبت ایک دفعہ دل میں تھوڑی سی چنگاری پیدا ہو گئی نا، تھوڑا سا تعلق اللہ سے کنیکشن بحال ہو گیا، اس کا دنیا میں سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے سکون. اس کا جو دنیا میں سب سے فوراً کیش فائدہ ملتا ہے نا، کیش، وہ کیا ملتا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کا. سب سے پہلا فائدہ یہ کہ بالکل ایسے جیسے ڈاکوؤں کا خطرہ ہو چاروں طرف سے، اور آپ نے دیکھا جی پولیس کی 3-4 موبائلیں ہمارے گھر کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی، آدمی سکون میں آ جاتے ہیں، یار کم از کم یہاں پر موبائل سنیچنگ نہیں ہوگی، سکون سے سو جاؤ. تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مانگنے میں کوئی شرطیں نہیں لگائیں، یہ بڑی زبردست بات ہے. کوئی شرطیں نہ کہ یہ والے قوائف پورے کرو گے تو پھر مجھ سے مانگو، ورنہ تمہیں مانگنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی چرسی ہے تو جب تک چرس نہیں چھوڑے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا. کوئی بے نمازی ہے تو جب تک نمازی نہیں بنے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں مجھ سے یہی مانگ لو، یہی مانگ لو. اللہ میں بے نمازی ہوں، مجھے کیا بنا دے؟ نمازی بنا دے. جو چیز نہیں ہے وہی مانگو اللہ تعالیٰ سے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. قرآن کہتا ہے، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. اور کمال کی بات یہ ہے، پہلے مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تھی. اللہ کہتے ہیں مانگو میں تمہیں دوں گا، نہیں مانگو گے ایسے متکبرین کے لیے میں نے جہنم کی آگ رکھی ہے بھائی. یہ سمجھ سے بالاتر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے قرضہ مانگو، آپ کہتے ہیں شکریہ جی آپ نے آفر کی، ضرورت ہوئی تو مانگیں گے. نہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں آئے نا مانگنے کے لیے، میں گھنڈے بھیجوں گا، کٹ لگواؤں گا. آپ کہو گے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی، یہ مجھ پر احسان کر رہے ہو یا گن پوائنٹ، یہ زبردستی کروا رہے ہو کام؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہو گے یہ کون سا احسان کا طریقہ ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری دعوت پہ آئیے گا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہوگی. آپ کہیں گے تھینک یو، بہت شکریہ آپ نے یاد کی. پھر میں کہتا ہوں اگر نہیں آئے نا گنڈے بھیج کے میں کٹواؤں. آپ کہو گے یہ زیادہ ہو گئی، یہ کیا ہو گئی ہے؟ یہ دعوت نہیں ہے، ایک طرح کا جرمانہ ہے میرے اوپر لگا دیا تم نے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میں علاقے کا ناظم ہوں، میں علاقے میں تھانے کا میں DSP ہوں، کوئی مسئلہ ہو میرے پاس آنا. آپ کہیں گے سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کا ٹرانسفر ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے مجھے یاد کی، کوئی بھی ضرورت ہوگی آپ کو بتاؤں گا. آگے سے تڑی لگا دی، اگر تمہیں ضرورت پڑی اور نہیں بتایا نا سب سے پہلے لاکر میں تمہیں ڈالوں گا. تو آپ کہیں گے سر یہ آپ مجھے عزت دے رہے ہیں، یہ میری توہین کر رہے ہیں. تعجب کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. نہیں مانگا تو ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو. یہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ تو عجیب سی بات ہے نا کہ مانگو، نہیں مانگا تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں. اصل بات یہ ہے
کہ علاقے میں ایس ایچ او آیا, کوئی محلے کا دادا آیا, وہ آپ سے کہتا ہے کوئی پرابلم ہو بتانا, آپ کہتے ہیں بڑی نوازش آپ کی, پھر بھی آپ اس کو پرابلم نہیں بتاتے, وہ غصہ نہیں آتا, اس کو غصہ نہیں آتا, اس لیے کہ وہ مخلوق ہے, وہ عاجز ہے. اسے پتا ہے کہ بعض دفعہ بندے کو کام پڑتا ہی نہیں ہے, بعض دفعہ پڑتا ہے تو اس کے کوئی دوسرے تعلقات ہوتے ہیں, بعض دفعہ کام پڑتا ہے لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کام ہو, ایسا ہی رہے معاملہ. لیکن اللہ کے ہاں یہ تینوں آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ اللہ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ سے مانگوں, لیکن میری کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں جو میں مانگوں تجھ سے, یہ کہہ سکتے ہو کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب تم اللہ سے مستغنی ہو گئے. اللہ کے دیے بغیر بھی تمہیں دائیں بائیں سے تمہارے کھانچے کھلے ہوئے ہیں, جو اگر کھلے ہوئے ہیں تو وہ کھانچے کس کے اختیار میں ہیں؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے اس لیے مانگنے کی ضرورت نہیں کہ میرے تو سارے مسائل حل ہو رہے ہیں, میں صبح میری جاب لگی ہوئی ہے, میری تنخواہ ہے, ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں میں, سیلری گھر آ جاتی ہے, مہنگائی بھی نہیں ہے, پیٹرول بھی نئی حکومت نے سستا کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ اللہ کہے گا اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے بالفرض, اول تو پاکستان میں ہو اور مسئلہ نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سو رہے ہیں, آپ کی کوئی اٹھائے گا اور آنکھ کھل جائے گی آپ کی. تو آپ کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ان اسباب کو دیکھ رہے ہو, اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ ہوتا اسباب سے ہے, اللہ سے نہیں ہوتا. بھئی اللہ تو جب چاہے ان اسباب کو فیل کر دے. آپ اپنے آپ کو خدا سے مستغنی سمجھ رہے ہو, آپ سمجھ رہے ہو مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے. اس پر اللہ عذاب دے گا کہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ کیسے بیٹھا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے میری. یہ ایسے محلے کا کوئی دادا آیا اور سارے کام اس کے ہاتھ میں, اس نے آپ سے بولا کوئی تنگ کرے تو مجھے بتانا, اور اسے پتا ہے کوئی نہ کوئی تنگ کر رہا ہے اس کو, آپ پھر بھی نہیں بتا رہے اس کو. وہ بلائے گا, بولے گا بھائی آپ کیوں نہیں بتا رہے, آپ کہتے ہیں بھائی کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے تو میں برداشت کر رہا ہوں اس لیے نہیں بتا رہا, اس پہ غصہ نہیں آئے گا اس کو. لیکن اگر آپ نے اس سے کہا کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے, میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے جاننے والے ہیں وہ مجھے بچا لیں گے, اس دادے کو غصہ آئے گا کہ میرے علاوہ کون اس محلے کا دادا ہے بھائی, آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اللہ کے سامنے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ پریشانیاں مجھے تنگ کر ہی نہیں رہی ہیں, مجھے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم انسان ہیں, مخلوق ہیں, اللہ کے ہاتھ میں سارے اسباب ہیں. وہ جب پریشان کرنے پر آئے گا, وہ مصیبتیں دینے پر آئے, ہم میں سے کسی میں دم نہیں ہے کہ ان مصیبتوں کو اس کی توفیق کے بغیر برداشت کر لیں, یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی وہ مصیبتیں ہم سے دور کر دے. کتنی بڑی وعید ہے دعا نہ مانگنے پر. اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے, حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت کیا ہے. میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا ایسے موقع پہ. ایک آدمی اپنا گدھا بیچنے جا رہا تھا بازار میں. کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے, اس نے کہا کہ یہ گدھا میں جاؤں گا مارکیٹ میں لاکھوں کا بکے گا. کسی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دے کہ اگر اللہ نے چاہا. اس نے کہا انشاءاللہ, یعنی اللہ نے چاہا کہنے کی کیا ضرورت ہے, گدھا میرے ہاتھ میں, نسل اس کی اچھی ہے, مارکیٹ میں گدھے کی مانگ بھی ہے, گدھے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں شارٹ. اگر وہ ہماری مارکیٹوں میں آتا, اسمبلیوں میں آتا, پتہ چلتا ہے یہاں مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے, ہول سیل کے حساب سے ہمارے ہیں. تو اب اسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بول دے اگر اللہ نے چاہا. وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے چاہا کہ سب کچھ صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے, مارکیٹ میں گدھوں کی ویلیو بھی ہے اور انتظار میں بھی ہیں لوگ, تو منہ مانگی قیمت پہ بکے گا. اچانک کوئی مارکیٹ میں جب پہنچا, ڈاکو آیا, گدھا چھین کے لے گیا, یا اس گدھے کو بیماری ہوئی مر گیا. اب یہ خالی ہاتھ آ رہا ہے. اسی بندے سے رابطہ ہوا, اس نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا. کہہ رہے انشاءاللہ میں گدھا لے کے جا رہا تھا, انشاءاللہ کوئی ڈاکو آیا, انشاءاللہ اس نے چاقو نکالا, اور انشاءاللہ وہ گدھا مجھ سے چھین کے. اب بات پہ کیا لگا رہا ہے انشاءاللہ. اس نے کہا کمبخت جب لگانا تھا تو اس وقت تو لگایا نہیں انشاءاللہ, اور اب لگا رہے ہیں. تو ہم پر جب مصیبت پڑتی ہے پھر ہم کہتے ہیں یار اللہ کہاں ہے. بھئی یہ تو مصیبت سے پہلے اللہ کو پکارو. جو اللہ کو نہیں پکارتا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر اسباب پر ہے, اللہ پر نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے یہ جیسے کافر اسباب کو دیکھتا ہے نا, وہ تو کہتا ہے خدا کیا کر رہا ہے. گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھو تو رکتی ہے. تو اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ کو اگر نہیں کوئی پکارتا تو اللہ اس کا مطلب پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. بات پہ اللہ سے دعا مانگا کرو. پیغمبروں کی کتنی دعائیں اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں, بات پہ دعائیں مانگتے تھے, بات پہ دعائیں یاد کریں. دعائیں ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ,
یہ نام نوٹ کر لیں. کیا نام ہے اس کا؟ مناجات مقبولہ. ہر کتاب ہر لائبریری سے مل جائے گی. جتنے بھی کتب خانے ہوتے ہیں نا, مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو جمع کر کے چھوٹی سی کتاب میں لکھ لیا ہے. ایک چھوٹی سی کتابچے میں جمع کر لی ہے قرآن کی دعائیں اور حدیث میں جو دعائیں, بہت جاندار دعائیں ہیں وہ. اچھا, دعا ایسی چیز ہے کہ جب جن الفاظ سے انسان مانگ رہا ہوتا ہے نا, وہ الفاظ بھی اس کے دل پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بڑا شاندار کام یہ کیا کہ اب چونکہ دعائیں تو بہت زیادہ ہیں, ساری دعائیں قرآن اور حدیث کی آپ پڑھیں گے تو ایک ہی اتنی لمبی ہو جائے گی پھر. تو انہوں نے اس کو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر دی. سمجھتے ہیں, ہفتے کے دن, اتوار کے دن, یہ یعنی 7 منزلیں بنا دی ہیں اس کی. اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے, یعنی وہ دعائیں عربی میں اور نیچے اس کا ترجمہ. آپ بے شک عربی نہ پڑھیں, ترجمہ پڑھ لیں. وہ روزانہ کا معمول بنائیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کو قرآن و سنت کی دعائیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ ایسی جاندار دعائیں, ایسی جاندار, ان دعاؤں میں آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا, چسکا لگ جائے گا. کیسی کیسی دعائیں, دیکھو ایک پڑھ کے سناتا ہوں. اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ, ہمیں اتنا اپنا خوف دے دے, ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف ڈال دے کہ وہ خوف ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ خوف نہیں چاہیے. زیادہ خوف پیدا ہو گیا تو زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. جب آپ کے دل میں کسی چیز کا خوف مسلط ہو جاتا ہے تو لذتوں سے محروم ہو جاتے ہو آپ. دیکھو بچوں کے دلوں میں امتحان کا خوف ہوتا ہے نا, نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں. کراچی میں تو ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, کوئی خوف ووف نہیں ہوتا. پنجاب میں دیکھا ہے ہم نے, بچوں کے پیپر ہونے والے, ایگزام ہونے والا, ایک دماغ پہ مسلط کر لیتے ہیں. زیادہ مسلط کریں گے تو پھر پڑھائی بھی نہیں ہوتی ان سے, ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں. کراچی میں اللہ کا فضل ہے, یہ ٹینشن کراچی میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں اب تک کی رپورٹ کے مطابق, انہوں نے یہ بڑا فائدہ پورے سندھ میں الحمدللہ. یہ سندھ گورنمنٹ جب جتنی بھی رہی ہے اب تک, چاہے کسی کی بھی ہو, تو یہ الحمدللہ انہوں نے فیسلٹی دی ہے کہ کراچی کی عوام کو پڑھائی لکھائی سے الحمدللہ بالکل فارغ کر. لڑکوں میں پڑھنے کا رواج ہے ہی نہیں. کچھ دن پہلے میں آ رہا تھا سفر پہ, تو کراچی کا ایک لڑکا وہاں پڑھنے گیا ہوا تھا, اسلام آباد, ایبٹ آباد میں شاید کیڈٹ کالج, کیڈٹ کالج میں پڑھ رہا تھا. میں نے کہا کراچی میں, نارتھ کراچی میں کہیں رہتا تھا یا ناظم آباد میں, وہاں گیا ہوا. اس نے کہا بھائی ہمارے ابا اماں نے اچھا فیصلہ کیا, مجھے وہاں ایڈمیشن کرا دیا, میں پڑھ لیتا ہوں, چھٹیوں میں گھر آ جاتا ہوں. تو وہ بتا رہا تھا کہ یہ کراچی میں, وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم حیران ہوتے ہیں کراچی میں جان تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں, پڑھائی لکھائی کی بات ہی نہیں. کہہ رہے یہاں ہو تو ہر آدمی, میں نے دیکھا ہے پنجاب میں ہر بچہ پڑھائی کی بات کر رہا ہے, سب پڑھائی میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ بزنس میں آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں ہو تو پڑھے ہوئے ہیں.